اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو راجہ وسیم حسن کا سلام، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے مختلف جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو لے کے، کور ایشوز کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں متعلقہ اپنے اس شعبے کو لے کے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، پہلے بھی گزشتہ مہینے ہم نے 2 پروگرام کیے تھے، اور اس میں ایک بڑا ہی اہم جو ایشو ہے اس وقت گندم کے حوالے سے، اس کے متعلق ان سے کافی انپٹ بھی لی، سجیشنز بھی لیں، اور اس وقت کیا ویٹ کرائسس چل رہے ہیں اس کے متعلق بات کی۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ظفر حیات گلو صاحب کا تعارف کروا رہا ہوں آپ سے۔ ان کا تعلق تحصیل جلال پور پیر والا ضلع ملتان سے ہے، اور 1992 سے یہ اس ایگریکلچر کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اور بڑے پیشنیٹ ہیں اس سارے معاملے کو لے کے، بڑے فکر مند رہتے ہیں کسانوں کے جو آج کل کے موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم۔ جی السلام۔ آپ نے بڑی ایک زبردست پچھلے پروگرام میں بات کی تھی جو میرے ابھی تک کانوں میں گونج رہی ہے، اور سننے والے بھی اس چیز کو بالکل یاد رکھے ہوئے ہوں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور اس کو جنگی بنیادوں پہ گندم والے معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور جو کسانوں کے ساتھ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ بڑا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 1 سال میں پس گیا ہے کسان، بہت مار پڑ گئی ہے اس کو، اور اس دفعہ سننے میں یہ آیا کہ گندم کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید کم ہیں، حکومت نے کوئی لینے کا بھی ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ذرا تھوڑا سا۔ جی سب سے پہلے دیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے دسمبر کے شروع میں 2 پروگرام کیے گندم کے اوپر، اور ان پروگرامز کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ حکومت تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا دیں، اور حکومت کو سرٹن چیزوں کے حوالے سے وارن کر دیں۔ وارن کرنے کا ہمارا کوئی مقصد یہاں تھریٹ کرنا نہیں ہوتا، وارن کرنے کا مقصد ہے کہ آپ سچویشن کو پراپر انالیسس کریں، اور پھر یہ نہ ہو کہ جب ٹائم آئے تو اس وقت پھر آپ ایک پریشان اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ گنا ہے، کپاس ہے، مختلف فصلیں ہیں، حالانکہ ہماری جو جتنی بھی گرین کی فصلات ہیں یہ بہت اہم ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ان کے جی ڈی پی میں ٹوٹل گرینز لے لیں اگر ہم، کارن، گندم، اور تو یہ جو گرینز کی ہماری فصلیں ہیں یہ کوئی 16% جی ڈی پی کے اندر اپنی کنٹریبیوشن رکھتی ہیں، اور ہمارا جو نیوٹریشنل جو ہمارا اس سے کیلوریک انٹیک آتا ہے وہ 60 سے 70% یہاں سے ہم اپنی پوری عوام کا کیلوریک انٹیک پورا کرتے ہیں۔ دودھ، میٹ، انڈے ان سے نہیں کر سکتے ہم۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، گندم کی اہمیت بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ہم نے کہا تھا یہ سوئنگ ٹائم چل رہا ہے، اس میں آپ پراپر پرائس میکانزم اناؤنس کر دیں تاکہ فارمر موٹیویٹ ہو کے اپنی گندم لگا سکے۔ ہم اس وقت پریڈکٹ کر رہے تھے کہ گندم کی کلٹیویشن کم ہوگی۔ ہماری تنظیم نے جب وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ساؤتھ آف پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے بھی، میں برانی ایریا کا ڈیٹا نہیں ابھی آپ کو دے سکتا، بلوچستان کا نہیں دے سکتا، سندھ میں ہم ذرا لیک کر رہے ہیں ڈیٹا سے، یہ سارا ڈیٹا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم 30% ہماری کلٹیویشن کم ہے۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ اگر پنجاب جو کہ 77 سے 80% کنٹریبیوٹ کرتا ہے پروڈکشن میں ویٹ کی، مجھے نہیں پتا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو یہ ڈیٹا پہنچاتے ہیں۔ ابھی بھی ان کو جو ڈیٹا پہنچایا جا رہا ہے آپ کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی، اور یہ میں جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں میں کسی یعنی ایک ریلائبل جو سورسز ہیں ان کے تھرو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیٹا ان کو پہنچایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری کلٹیویشن پچھلے سال سے کم ہوگی، سب اچھے کی آواز ہے، سب اچھے کی آواز۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے ہماری کلٹیویشن کم ہو، لیکن ہم اگر پیچھے ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھیں تو ہم ہر سال 2 من فی ایکڑ ہماری پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور ہماری جو گندم کاشت ہوئی ہے وہ جو ایکسیس ہماری کاشت ہوتی اس سے کم ہوگی، اس سے کم ہو کے اتنی ہوگی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس سال بھی ہم ریکوائرمنٹ پوری کر لیں گے یا تھوڑی سی ایکسیس ہوگی۔ ہمارا ڈیٹا ادروائز کہتا ہے، ہمارا ڈیٹا کہتا ہے کہ اگر یہ 30% افیکٹ ہو گئی
تو 8 ملین ہیکٹرز یا 8.2 8.4 ملین ہیکٹرز، یہ کم از کم یہ تو منیمم فگر ہے جہاں پہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے. ان کا جو فیڈرل ڈیٹا ان کو بتا رہے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم نے کوئی 10.10 ملین ہیکٹر سے اوپر ہماری کاشت ہو گئی اور ہم 33 ملین ٹن پروڈیوس کر لیں گے. پنجاب، سندھ اور یہ جو گورنمنٹ پروونشل ڈیٹا ہے وہ یہ ان کو تھوڑا سا نیچے لاتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم 9.6 ملین اپنا ایکرز جو ہیں ہمارے ہیکٹرز وہ ہم نے کاشت کیے ہوئے اور ہماری پروڈکشن 28-29 آ جائے گی. اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریویو کرے فوری طور پہ. اور دیکھیں اب کر کچھ نہیں سکتی گورنمنٹ. اب آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں بچا. ٹائم آپ کے پاس نہیں بچا. سب سے ایک اور جو بلنڈر ہو گیا، آپ نے جنوری تک تو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ پرائس میکنزم کیا ڈیٹرمن کریں. انہوں نے ابھی ایک سیمینار کی ہے جنوری کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ٹائم بھی گزار دیا جب اس کی سوئنگ ہو رہی تھی، وہ ٹائم بھی گزار دیا جب فارمر فرٹیلائزرز ڈال رہا تھا، وہ ٹائم بھی گزار دیا ہے جب اب یہ آخری فرٹیلائزر اس نے دینا ہے اپنی گندم کو. ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہے. اب یہ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ موسمی حالات اتنے اچھے رہیں کہ وہ ایک ہماری بمپر کراپ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ساری امید، ویسے تو ہماری ساری امیدیں ہی اللہ سے ہیں. اللہ سے بالکل. اب جو ہے ہماری آخری امید اللہ سے یہ رہ گئی ہے کہ یا اللہ اس سال موسمی حالات اچھے رہیں اور ہماری بمپر کراپ ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہماری ہے جی سچویشن جو ہوئی. اب آپ نے ایک اور بات کی تھی پرائس کے حوالے سے. جی جی. اب اس پورے عرصے میں ہوا کیا؟ جب ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اس وقت پرائس واز ہوورنگ اراؤنڈ 26 to 2700 روپیز ٹھیک ہے پر مونڈ. پرائس بہتر ہوئی، 3150 تک چلی گئی تھی پرائس. پھر گورنمنٹ نے کیا، اور یہ جو آپ نے امپورٹڈ گورنمنٹ وہ منگائی ہوئی تھی وہ ریڈیوس ہو گئی، اور مارکیٹ سے ختم ہو گئی. اب انہوں نے گورنمنٹ اسٹاک ریلیز کرنے تھے. اچھا جو ٹھیک. اب دیکھیں جب آپ ڈی ریگولیٹ کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم خریدیں گے بھی نہیں، آپ نے گندم بھی 24 میں نہیں خریدی تھی. راج صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو پرویلنگ مارکیٹ پرائس ہے اسی پہ نکالنی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی. انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا 2900 پہ. ٹھیک. ایک دم مارکیٹ پھر بیک فلو اس کا ہوا اور 3150 سے 2950 پہ اوپن مارکیٹ. غیر یقینی کی صورتحال بن گئی. پھر دوبارہ سے یس. پھر انہوں نے ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے جی، کوئی 2800 تک کی ریلیز کی. اس سے نہ صرف گندم پہ امپیکٹ آیا بلکہ کارن کی فصل فارمر کو بھی اس کا امپیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. وہ پھر 2200 پہ چلی گئی تھی. اب بہرحال مارکیٹ فورسز نے پھر اپنے آپ کو ایون کر کے 2600-2700 پہ آ گئی. تو پرائس میکنزم پالیسی گورنمنٹ کی اس وقت اتنی انسرٹن ہے. ٹھیک ہے. کہ فارمر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو. اچھا اس سارے سسٹم میں جو آپ کا ایک ادارہ ہے پاسکو، اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ ریزرو رکھتے ہیں اپنے پاس یا قیمتوں میں بھی ان کا کوئی اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی پاسکو تو اسٹرکٹلی ایک اسٹریٹجک جو ادارہ ہے جو کہ آپ کے اسٹریٹجک ریزروز رکھے گا. ٹھیک ہے. کسی بھی پروونس کو کسی وقت کوئی ناگہانی صورتحال سے واسطہ پڑے تو پاسکو اس کو گندم ریلیز کر دیتا ہے. اچھا. اور یہ اراؤنڈ 1 to 1.5 ملین میٹرک ٹن اتنا اسٹوریج کیپیسٹی اپنی رکھتا ہے. دیکھیں اتنی بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو ہماری 29 ملین ٹن پروڈیوس ہوتی ہے نا جناب، اس میں سے 60% یعنی 17 سے لے کے 18 ملین ٹن تو لوگ اپنے پاس گھروں میں رکھ لیتے ہیں. ٹرو. اپنی کنزمپشن کے لیے. جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 8 سے 10 ملین ٹن 8 سے 10 ملین ٹن مارکیٹ میں ہمیں جو شہری آبادی اور باقی جگہوں کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں 1.2 ملین میٹرک ٹن اچھا ریزرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب گورنمنٹ بھی اپنا ایک اسٹریٹجک ریزرو رکھتی ہے. آگے وہ کیا پالیسی بنائے گی اس کے ہم بھی بات کرتے ہیں. بالکل. لیکن 2.5 ملین میٹرک ٹن وہ بھی اپنا اسٹریٹجک ریزرو. ایز اے اور بینگ اے فارمر ایسوسیشن پاکستان آپ پریزیڈنٹ ہیں اس کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہیں وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پرائس کو انکریز کیا جائے؟ کوئی ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، لائک ان کی جو وہ کھاد کے پیسے بڑھ گئے، ان کے ڈیزل کے پیسے بڑھ گئے، ٹریکٹر کے پیسے بڑھ گئے، بجلی کوئی مہنگی ہو گئی، یا اس کے اندر اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ 2600-2500 یہ ہمارے لیے وہ ریٹ ٹھیک نہیں؟ خیر یہ تو ایک پراپر رائے صاحب ایک پورا کا پورا ایک میکنزم ہے جس کے تحت حکومت بھی ایک کاسٹ نکالتی ہے ہر فصل کی، اور ان کو بھی پتہ ہے 2600 کے اوپر فارمر کو پروفیٹیبل یہ کراپ نہیں رہتی.
अच्छा, تو جب یہ کراپ پروفیٹبل فارمر کو نہیں رہے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں وہ کرے گا؟ یس، وہ اپنی 17-18 ملین میٹرک ٹن جو چاہیے بس اتنی کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو پتا ہے مارکیٹ میں مجھے اس کی پرائس کوئی نہیں ملنی، وہ باقی جگہوں پہ شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے. بڑی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ یہ اس کے اوپر ایک پروگرام باقاعدہ ہوگا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی ایک انہوں نے کیا. ہم انکم ٹیکس دینے سے کسی قسم کی ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہم نہیں اس بات کو پروپیگیٹ کرتے کہ نہیں انکم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ریشنل انکم ٹیکس لگائیں کیونکہ یہ لیسٹ پروفیٹیبل سیکٹر ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا فارمر اس سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے. لیکن یہ عمومی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ فارمر جو ہے وہ جو ہمارا زراعت کا شعبہ ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور انہوں نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ کچھ لوگ مطلب دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں پاکستان کو زراعت کے حوالے سے میرے خیال میں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹیکس تو ہے، اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو قسم کے ٹیکسز ہیں. یہ پورا ایک پروگرام ہم کریں وہی گے میں اس کہا پہ. کہ یہ ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے، لیکن ایک سرسری سی اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو ولنگ بھی ہے، دینا بھی چاہتے ہیں اور میکینزم ہے بھی ہے. دیکھیں ویسے دنیا میں کون ہے جو خوشی سے ٹیکس دینا چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، چاہے وہ انڈسٹریل ہے، سروسز سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر. ٹیکس ہمیں ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیکس دیں گے آپ کے یہ فائدے ہوں گے. بالکل فائدہ، ادروائز کوئی آپ دیں گے نا تو پھر ہی وہ آئیں گے. بالکل ایسے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیہاتوں میں کوئی ہیلتھ میکینزم نہیں رکھا ہوا، کوئی ایجوکیشن کا میکینزم نہیں ہے، کوئی سڑکوں کا برے حالات ہیں، کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ 4-5 ہزار کی آبادی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ ہم ٹیکس لگا کے آپ کو یہ ساری چیزیں گے. اگر ٹیکس لگا کے پھر بھی یہ کام نہ کیے ٹھیک ہے، تو پھر تو بالکل ہی آپ دیکھ لیں نا اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. بہرحال ٹیکس دیتے ہیں اور اس طرح ٹیکس جس طرح ہر جگہ ٹیکس کی بچت کی جاتی ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں بھی لوگ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اس سے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں، ٹیکس لگائیں بٹ ود ڈسکشن، ریشنالٹی اینڈ لوکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ ایگریکلچر سیکٹر کتنا پروفیٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تگڑا پنجاب بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ اگر گندم نہیں ہوگی، لوگ کھائیں پیئیں گے نہیں، آپ کی جو ہے وہ کیلریز کہاں سے آئیں گی؟ یہ اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ویسے اوور آل ڈاکٹر صاحب حالات کیا دیکھتے ہیں، مارکیٹ کے حالات کیا ہیں؟ حکومت کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت مارکیٹ کہاں پہ کھڑی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی کہ حکومت کو یہ بات پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت کو بات پتہ ہے لیکن غلط طریقے سے پتہ ہے. یعنی غلط کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، ٹھیک کہ ہے، ویٹ لگائی گئی ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے ویٹ مارکیٹ میں آئے گی. ساری یہ غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ ویٹ ایکسیس ہے اور آنے والے وقت میں ویٹ ایکسیس ہوگی. تو یہ اس میں کیا اس میں مفاد کیا ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی غلطی ہے؟ صرف یہ جی ضروری والی بات ہی ہے میرے خیال میں. اگر ہم کیونکہ ہم یہ ویک سی باتیں ہیں، میں اس پہ جائے بغیر کہ اس کے اندر کس کا بینیفٹ ہے اور کس کا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہم تو صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹس جو آپ تک پہنچ رہے ہیں شاید ٹھیک نہ ہو. اچھا، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے ان کو جو ان پٹ جا رہی ہے اور وہ شاید ٹھیک نہ جا رہی ہو، مگر جو آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے جو اس کے اوپر ان کا نیریٹو وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے حکومت سے؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ جی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی کیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ اپنی جو پرائس میکانزم مارکیٹ کے اندر جو آپ کرتے ہیں اس سے نکلیں. اچھا، اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں؟ جی، وہ یہ کہتے ہیں یہ آپ کا رول نہیں ہونا چاہیے. مارکیٹ کے اندر جا کے اپنی پرائس کی فکسیشن کرنا، فکس پرائس کے اوپر، یعنی مارکیٹ کراپس کی پرائس اناؤنس کرنا، کراپس کو پرچیز کرنا، یہ ان کو نکال دیں. آپ ہمیں جو بتایا گیا. اچھا، اصل میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے حکومت سے کہ آپ اس پیپر کو شائع کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کو سامنے لے آئیں اگر ایسی بات ہے. جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ آپ پبلک کریں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی سمجھ آئے. بالکل بالکل. ہم اس کی کوئی بہتر ریمیڈی ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ میرا مسئلہ ہے نا جی، فارمرز کا مسئلہ ہے. لینا نا، آن بورڈ لینا. سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ سب سے زیادہ اپنی برین سٹارمنگ کرے گا. ٹھیک ہے، بیوروکریٹ نہیں برین سٹارمنگ کرے گا، اس کا اس کے اندر کوئی اسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی میں تو کسی پالیٹیشین کو بھی نہیں دیکھتا کہ وہ بھی اس کا کوئی بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. اب یہ مجھے بتائیے جی جی کہ اس وقت مثال کے طور پہ گورنمنٹ سے ویٹ کے حوالے سے اگر وہ کچھ پالیسیز اس سے غلط ہو رہی ہیں تو باقی پارٹیز کہاں ہیں؟ جماعت اسلامی اس پہ کیوں نہیں بول رہی؟ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کیوں نہیں بول رہی؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں بول رہی؟ کیوں اس کو مسئلے کو اٹھایا نہیں جا رہا سیریسلی؟
دیکھیں جی آپ باقی مسئلے بھی تو اٹھا رہے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر, ظاہری سی بات. تو یہ مسئلہ آپ کو بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا؟ فوڈ سیکیورٹی کراپ آپ کی, اور اس کو آپ بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے ناظرین, اس کے اوپر بات جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.